السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیے لیاری بچاؤ تحریک جیے جانثاران لیاری جیوے جیوے پاکستان۔ آج میں یہ ویڈیو خاص کر کے ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو پاکستان میں کئی عرصے سے 60 70 اور 75 ایئرس اس کنٹری کو ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کنٹری میں بہت سارے پیسے انہوں نے کمائے، انہوں نے بہت سارے جائیداد بنائے، بہت سارے ان کے سسٹمز چلتے ہیں اس کنٹری سے بیرون ملک۔ انہوں نے بینکوں سے بھی پیسے لیے، پھر وہ بینکوں سے انہوں نے ریکویسٹ کر کے کہ ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اور پاکستان گورنمنٹ اور اس کے نجی جو بینکس ہیں، اور انہوں نے بھی ان کو معاف کیا ہے، ان کو ریلیف دیے کہ جی صحیح ہے، یو آر دا کیپٹلسٹ، آپ کچھ کرنا چاہ رہے اس ملک میں، آپ کو ہم معافی دے دیتے ہیں۔ اب ان پیسوں کو لے کے وہ کس طرح وہ اپنی معافیاں کرواتے تھے اس کنٹری میں، کیسے، اور ان پیسوں کو کیا کرتے تھے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان گورنمنٹ ان کو معاف کر سکتا ہے، ان کو اس طرح کی معافی دلا سکتا ہے، اور وہ اس ملک میں اس کے بعد بھی بزنس کرتے ہیں اور واپس وہ اسی طرح بزنس کر رہے ہیں اور کما بھی رہے ہیں، اگر وہ لکھپتی تو ارب پتی کھرب پتی بن رہے ہیں، اللہ ان کو زیادہ دے۔ وہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ اللہ اور ان کے درمیان میں ہے، ہم ان کو چھیڑیں گے نہیں۔ اب بات آتی ہے ہمارے اوپر، لیارینس کے اوپر آتی ہے کہ ہمارے لیارینس کو یہ کہتے ہیں کہ 8 کروڑ، بلکہ 8 کروڑ ڈیوز ہیں ہمارے اوپر کے۔ تو لیاری کے لوگ اتنے افورڈیبل لوگ نہیں ہیں کہ وہ یہ پیسے کہاں سے ادا کریں، کیونکہ جن لوگوں کی بات میں نے پریویسلی کی، ہر لوگوں کو پتا ہوگا لیاری ایک ایسا جگہ ہے کہ وہاں کے لوگ مزدور ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ صرف صبح جا کے مزدوری کرتے ہیں، شام میں آ کے اپنی بچوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور اچھا ملتا کیا ہے ان کو اس مزدوری پہ؟ 800 روپے ملتے ہیں، 1000 ملتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1500 روپے ملتے ہیں۔ تو ان کو اس 1500، 800 پہ، اس 600 پہ پورے سسٹم کو، دن رات کا سسٹم چلانا پڑتا ہے۔ ان کو اپنے اسکولوں میں بچوں کے ایڈمیشن کے پیسے دینے پڑتے ہیں، ان کو صبح کے ناشتے کے پیسے دینے پڑتے ہیں، رات کے سسٹم کے پیسے دینے، 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے، اسی 1500 اور 1000 میں سارا ٹوٹلی پاکستان نو اباؤٹ دس۔ تو کس طرح ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم یہ 8 کروڑ جو ہے نا ان کو پے کریں، کہ یہ ایم ڈی جو صاحب ہیں، ایم ڈی صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن ٹوٹلی ہوگا، ٹوٹلی آپ کو یہاں کے جو آپ کے لوگ سپروائزر ہو، آپ کے جو لوگ ہیں یہاں پورے لیاری میں جو کام کر رہے ہیں، ان سب کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان ارب پتی، ان کرب پتیوں کو معاف کر سکتا ہے بینک رفسی کر کے،
کیا پاکستان گورنمنٹ کیا ان لیاری والوں پہ نظر ثانی نہیں رکھ سکتا؟ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ بھی تو ان کے ہی لوگ ہیں. تو یہ میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس پروویژنل جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارا اپنا ہی گورنمنٹ ہے. کیا وہ یہ 8 کروڑ روپے کہیں سے لا کے نہیں دے سکتا ان کو؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی کہ بلاول زرداری بھٹو صاحب آنے کے بعد کہیں ٹور میں گئے، وہ وہاں سے آ کے 4 ارب روپے دینے کے لیے تیار ہیں لیاری والوں کے لیے. پاسبل ہے ای ول گیو یو، پاسبل ہے ای ول گیو یو. لیکن اب بات یہ کہ کیا آپ لوگ ہمیں ریلیف نہیں دے سکتے؟ اتنے سارے لوگ اس کنٹری میں رہتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ لیاری کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کیا ہیں؟ کیونکہ آلریڈی 15 سال ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ تو سب کے سامنے اوپن ہے. ممکن ہے وہ ڈیوز ہمارے اوپر لگائے جا رہے ہیں، پاسبل ہے، دس از آن ریکارڈ، پاسبل ہے کہ وہ پیسے بھی ہمارے اوپر لگائے جا رہے ہیں. پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے، ایک شخص کا 6,000 بل ہے، اگر وہ بھرنے جاتا ہے، بھر کے چلا آتا ہے، سیکنڈ ڈے اس کے اوپر جو ہے نا 35-40 ہزار کا بل آ جاتا ہے. کہ ایم ڈی صاحب کیا یہ ظلم نہیں ہے ہمارے لیاری والوں کے ساتھ؟ کہاں سے لوگ پھر یہ بھریں گے؟ کہاں سے یہ لوگ بھریں گے؟ کیسے بھریں گے؟ کیونکہ آپ کے سسٹم نے ان کو جو ہے نا لائن دکھایا ہوا ہے کہ بھئی اس طرح کرنا ہے آپ نے. تو ہم معذرت کرتے ہیں، ہم ہاتھ باندھتے ہیں، اور یہ ہمارا اللہ کا قرآن ہے، ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں. پورے پاکستانی جو لوگ ہیں جو لیاری والوں کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لیاری والے واقعی میں ان مسائلوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں، یہ قرآن ہے، میرا اللہ کا قرآن ہے. دس از دا کنسٹیٹیوشن آف اسلام، کنسٹیٹیوشن آف ہیومن بینگ، یہ پوری انسانیت کا کنسٹیٹیوشن ہے. میں آپ لوگوں کو اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے اوپر تھوڑا سا رحم کریں. کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں، دودھ پلکتا ہوا بچے، وہ کس طرح اپنی رات میں کس طرح اپنی ماں کے ساتھ گزار رہے ہیں زندگی، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے. اور ان کے لوگ گھر کے ماں بہن جانتے ہیں، بھائیاں جانتے ہیں، پیرنٹس جانتے ہیں. پلکتے ہوئے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا اس لیاری میں، وداؤٹ لائٹس، اور ہمارے ساتھ ایک ایسا کمپٹیشن کیا جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے صرف کہ کیوں کیا جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ہمیں ایک ہی بار بتایا جاتا ہے، ایک ہی بات، کہ آپ پیسے دو گے ہم آپ کو لائٹ دیں گے. پہلے آپ ہمیں بتائیں ہم کہاں سے دیں؟ ہم 600 روپیہ مزدور ہیں، 800 روپیہ مزدور ہے، 1,000 کا مزدور ہے. ہم آپ کو 40,000 کا بل کہاں سے بھر کے دیں؟ ہم آپ کو 6 لاکھ کا بل آپ کو کہاں سے بھر کے دیں؟ لوگوں سے آ کے کنفرم تو کریں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. کیا ایک اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ اس سسٹم کو نہیں دیکھ رہا؟ تو ہم آپ لوگوں کو اس قرآن کا واسطہ دے رہے ہیں، جتنے لوگ اوپر بڑے بیٹھے ہوئے سسٹم کو چلا رہے ہیں اس پاکستان کا، میں اس قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں کہ لیاری والوں پر رحم کھاؤ، لیاری والوں پر تھوڑا سا رحم کھاؤ کہ جی واقعی میں ان کے ساتھ آ کے اپنے لوگوں کو بھیجیں، کنفرم کروائیں لوگوں کو کہ واقعی میں لیاری والا اسی طرح یا ہمیں یہ بنا رہے ہیں. میں اس قرآن کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جس طرح میں بول رہا ہوں اسی طرح لیاری والا، ان کے ساتھ ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے. ان کے گیسوں کو بند کیا گیا ہے، ان کے بجلی کو بند کرتے ہیں، یہ ان کو پانی پراپر نہیں ملتا، ان کو پانی بھی پراپر، ان کی پانیوں کو بھی بیچتے ہیں.
خدا کے لیے تھوڑا سا ان پر رحم کھائیں، کیونکہ ایک ذات ایسا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہم آپ کو اس کا اگر اجر نہیں دیں گے، اس کا ذات ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ زمین والوں پر رحم کھائیں گے تو وہ آپ پر رحم کھائے گا۔ ایم ڈی صاحب، دس از مائی ریکویسٹ ٹو یو، دس از مائی ریکویسٹ ٹو یو۔ اور جتنے حکمران بیٹھے ہوئے سندھ کے، میں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدارا کچھ بھی کر کے لیاری والوں کے لیے کچھ سیریسلی سوچیں، کیونکہ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ بھی اسی کے امتی ہیں۔ آپ کے لیے بھی ایک اللہ نے جنت بنایا ہوا ہے۔ وہ جنت تب آپ کو ملے گا جب اللہ کہتا ہے کہ میرے نیچے کے امتی پہ کوئی رحم کرے گا، میں اس پہ رحم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایم ڈی صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں سارے ان وزیروں سے کہہ رہا ہوں سندھ کے، خدارا رحم کھائیں، تھوڑا سا کنٹریبیوشن کر کے ہماری جان اس الیکٹرک سے، اس گیس سے آزاد کرائیں۔ کنٹریبیوشن کریں، اور یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہیں، کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، یہ عزت آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اس سے وہ چیزیں کرواتا ہے جن کو وہ قابل سمجھتا ہے۔ جب یہ پلانٹ پہ نیچے ہم بیٹھے ہیں، ہم آپ کو سمجھ رہے ہیں، تو اللہ بھی اس چیز کے گمان رکھتا ہوگا کہ یہ انسان میں نے دنیا میں پیدا کیے، یہ بھی کسی کے کام آئیں گے۔ میں یہ قرآن کا واسطہ آپ لوگ کو دے رہا ہوں، اس پورے سسٹم کو میں دے رہا ہوں، میں چیف جسٹس کو دے رہا ہوں، میں اپنی پاک آرمی جنرل کو دے رہا ہوں، میں اپنی پورے سسٹم کو دے رہا ہوں، میں اپنی بیوروکریسی کو دے رہا ہوں، میں اپنے پولیٹیشنز کو دے رہا ہوں، اس قرآن کا واسطہ آپ لوگوں کو۔ میں کوئی سیاستدان بننے کے چکر میں نہیں ہوں، میرے اللہ نے مجھے سیاستدان بنایا ہوا، مجھے لیڈر بنایا ہوا، کیونکہ میں اپنی گھر کو چلاتا ہوں۔ ایک شخص اپنی گھر کو چلاتا ہے، وہ آلریڈی لیڈر ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں ہیرو بن رہا ہوں، مجھے اللہ نے ہیرو بنایا ہے، کیونکہ جس دن میں پیدا ہوں اپنی ماں کی کوکھ سے ایسے بیٹا، تو میرے پیرنٹس نے کہا کہ میرا ہیرو پیدا ہو گیا۔ میں ہیرو ہوں، میرے خدا نے مجھے بنایا ہے، مجھے لیڈر میرے اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ میں ایک گھر چلاتا ہوں۔ جو اپنے گھر کو لیڈ کرے وہ لیڈر ہے، جو اپنے لوگوں کے لیے ہمت کرے وہ ہیرو ہے۔ ہیرو تو ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، لیڈر ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ ہر بیٹا اپنے گھر کا ہیرو ہے، اپنے گھر کا لیڈر ہے، ہر ایک بیٹا، کیونکہ اپنے گھروں کو وہ چلاتے ہیں۔ میں میں معذرت کہا ہوں، میں صرف لیاری والوں کے لیے فائٹ کر رہا ہوں، میں انسانیت کے لیے فائٹ کر رہا ہوں۔ I don't want to be a leader, I don't want to be a hero۔ مجھے نہیں بننا، جو عزت مجھے اس نے دینا ہے وہ مجھے دے گا، دینے کے بعد ہی مجھے اس دنیا سے لے کے جائے گا، جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھے ضرور دے گا۔ میں صرف اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں اپنی پوری بیوروکریسی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں پورے اپنی پولیٹیشین سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں پوری اپنی آرمی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں اپنے سارے بزنس مین کیپٹلسٹ میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدارا لیاری والوں پر کسی بھی طریقے سے رحم کا کے ان کے جو یہ مسئلے ہیں، یہ بجلی کا جو مسئلہ ان کے یہ بحران ان پر چل رہا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا کنٹریبیوشن کر کے، گورنر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، تھوڑا سا کنٹریبیوشن کرے۔ کیا اس پاکستان میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ کہ اللہ نے پاکستان میں ایسے لوگ پیدا نہیں کیے؟ اللہ نے کیے ہیں، صرف تھوڑا سا ہمت کی ضرورت ہے، جیے لیاری بچاؤ تیری، جیے جان سارا نے لیاری، جیوے پاکستان۔ السلام علیکم۔